حاجی غلام علی صاحب، سر یہ دونوں چیزوں پر ذرا پارٹی کا کھل کر موقف بیان کریں. مائنز اینڈ منرل بیس کے حوالے سے کیا اعتراض ہے؟ کیا یہ کہ یہ وفاق نے بھیجا ہے، یہ ٹیکنیکلی بھی اس پر کوئی اعتراض ہے، اس میں کوئی غلطی ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، وہ صوبے کے مفاد میں نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں اس پر اعتراض اٹھا رہے ہیں، اور یہ مہاجرین والے ایشو پر کیا پرابلم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں کل کے پریس کانفرنس کی اور شاید آپ کو تمام اطلاع ہوئی. جی ہم نے دیکھی ہے. نمبر ایک یہ کہ افغان مہاجرین پر ہماری جماعت کا جو موقف اس نے بیان کیا، جی ہاں، یعنی وہ موقف ہمارا ایسا ہے کہ حکومت کو ایک تجویز تھی کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے، اگر ہمارا افغانستان سے آج کل کچھ حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم ان مہاجرین کو جو یہاں پر 40 سال سے رہ رہے ہیں یا جنہوں نے گریجویشن اور MBBS اور ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے ہیں، تو ان کو اگر کوئی خود جانا چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے یہاں پہ 40 سال کا صلہ ایسا نہ دے کہ ہم یہاں پہ زور سے تورخم لے جائیں اور وہاں ایک گلاس پانی پلا کر، شربت پلا کر کہے کہ ہم نے یہ کر دیا. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرحدات جو ہے افغانستان کے ساتھ اور باقی ملکوں کے ساتھ، یہ نیبر چینج نہیں ہوتے، نیبر ہی رہے گا. تو ہم آج ایسا کوئی کام نہ کرے، اور اگر کرے تو اس کو شائستگی سے اور اپنے ملک کی سیاسی قیادت کے مشاورت سے ایسے ایشو پر میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہوں گی. اگر آپس میں مشاورت ہو جائے تو پھر لوگ سمجھ جائیں گے، کیونکہ پھر ہم ریاست کا ساتھ دیں گے اور ریاست جو فیصلہ کرے گی اور اس میں ملک اور قوم کی خیر اور ترقی ہوگی تو ہم موقف اپنائیں گے. تو اگر ایک سیاسی جماعت کے اور ایک ملک کے بڑے قداور سیاسی شخصیت اگر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایک مشاورت ہونی چاہیے، یہ چیزیں اس طرح نہیں اس طرح ہونی چاہیے، تو میرے خیال میں اس پر حکومت کو بڑا پن دکھانا چاہیے. نمبر ایک. سیکنڈ، تو آپ نے کویسچن کیا، آج مولانا صاحب نے بھی کیا، اس پر دیکھو تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، کہ 18ویں ترمیم جو کہ پاس ہو چکی ہے، آئین کا حصہ بن چکی ہے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وفاق کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی بھی صوبے کے فنڈ، منرل یا اور معدنیات اس پہ قبضہ کرے. پہلے ملک میں ایک ذہن سازی ہو رہی ہے، افراتفری ہے، عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، اور اس میں ہم ایسے کریں. اور پھر اس ملک کی میں اپنی بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ جس چیز سے دشمنی ابھر رہی ہے ہم اس چیز کو پارلیمنٹ میں بحث کے لیے نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں کہ پاس پیش کر دیا اور پاس کر دیا. دیکھیں، اس میں اگر 10-15 دن بحث ہو جائے تو کچھ اچھی تجاویز بھی آ سکتی ہیں، کچھ بری تجاویز واپس بھی لی جا سکتی ہے، سیاسی جماعتیں اپنے موقف سے اٹ بھی سکتی ہے، حکومت اس کا موقف سن بھی سکتی ہے. لیکن یہ ہم پریشان ہیں کہ پچھلے 1 سال سے اور اس سے پہلے 1 سال ایسا ایک فضا بن چکا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ بل پیش کون کر رہا ہے اور پاس کون کر رہا ہے. صحیح ہے. اگر پارلیمنٹ کے ممبر کو آپ بل پڑھنے بھی نہیں دیتے تو اس پارلیمنٹ کی وجود کی کیا ضرورت. بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہوا ہے حاجی صاحب؟ بالکل ایسا ہوا ہے. اچھا، 3 منٹ میں بل پاس ہوئے، 3 منٹ میں. صحیح ہے. لیکن ابھی تو ہمیں ترجمان بتا رہے تھے کہ بہت اس پر سیر حاصل بحث اور گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس میں اس پر ہم نے مثلا جمعیت علماء اسلام کا جو موقف ہے، اس نے اپنی جماعت جس نے وائلیشن کی اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے. اس طرح ANP نے بھی کہا، باقی سیاسی جماعتوں نے بھی کہا. ادھر بھی ہم کہتے ہیں، دیکھیں PTI کی حکومت ہے ہمارے صوبے میں، ہمارا ان کے ساتھ ہزار اختلافات، لیکن صوبے کے حقوق کے لیے
ہم جس کی بھی ساتھ کھڑے حکومت ہوگی ہیں. ہم ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, عوام کے حقوق بالکل صحیح ہے سر. اب ان کے اس ساتھ میں ہیں. معاملہ یہ ہے کہ مائنز اینڈ منرل والے پہ تو فیصل چودھری صاحب خان صاحب کا موقف آ گیا, کل آپ لوگوں نے دے بھی ہے, لیکن کیا مہاجرین کے ایشو کے اوپر کوئی خان صاحب سے بات نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی, اور انہوں نے یہ بالکل اوپنلی کہا. آج مولانا صاحب کی پریس کانفرنس میں نے بھی سنی ہے, تو خان صاحب نے یہ کل ہی کہا کہ یہ جو ایک ریزولوشن ہے نیشنل پروونشل اسمبلی میں, جس طریقے سے افغان مہاجرین کا ایشو ڈیل ہو رہا ہے, انہوں نے کہا کہ کسی کو اقتدار کے لیے اس حد تک نہیں جانا چاہیے جو کہ آپ افغان مہاجرین کو, جو بالکل صحیح بات کریں کہ جو یہاں پہ پلے ہیں بڑے ہیں, جو لیگلائز ہیں, جس طریقے سے ان کے ساتھ آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, دس از ویری انفیئر. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس میں وزیر اعلیٰ علی امین کا بھی ایک موقف آیا, اور انہوں نے کہا کہ ڈیلیگیشنز جو ہیں ہمیں انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے وفاق کی طرف سے, کیونکہ ہمارا تو دیکھیے کے پی کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, اور بہت لمبا بارڈر ہے, 1600 کلومیٹر کا بارڈر ہے. پھر ایتھنک جو ہے وہ ایک اکراس دا بارڈر جو ہے ریلیشنز ہیں, زبان ایک ہے, کلچر ایک ہے, ٹرائبز ہیں, ان کی رشتہ داریاں ہیں, ان کی عزیزداریاں ہیں, اور بہت سارے جو معاشرتی اور معاشی جو مفادات ہیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس چیز کو سامنے رکھ کے بات کرنی پڑے گی. اس طرح سے غلام علی صاحب نے کہا, میں بالکل ان کی تائید بھی کرتا ہوں, اور کل عمران خان صاحب نے بھی اپنی جو ہم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو بالکل کہا کہ اس کو جو ہے فوری طور پہ ریزولوشن لے کے آنا پروونشل اسمبلی میں, اور افغان مہاجرین کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے اپنا اس پہ پورا موقف رکھے, اور اس کے اوپر جو ایشو ہے اس کو وفاق کو بھی انڈلٹ کر جس طرح سے بھی کرنے کی ضرورت ہے, جس بھی اتھارٹی کو, تو اس کے اوپر جو ہے وہ بھی بالکل خان صاحب کا موقف آیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ کل عمران خان صاحب نے جو اپوزیشن اتحاد کا, کیونکہ یہ یو آئی صاحب کے بھی یہ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس موقع کے اوپر یہ کلیریفیکیشن بھی ہو جائے. کامران مرتضیٰ صاحب میں جو ہیں انہوں نے بہت تفضیلات کا اظہار کیا, اور وہ جائز بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ تاثر آیا ہماری جماعت میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے بات چیت ہو رہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب نے ٹاسک دیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اور پھر اس سے یہ تاثر ہوا جے یو آئی میں اسپیسیفکلی اور اپوزیشن اتحاد میں کہ شاید ایز اے بیٹ یعنی استعمال کیا جا رہا ہے پریشر کریٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ بڑھانے کے لیے بات کریں. تو عمران خان صاحب نے کل اس کی قطعی طور پہ نفی کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو ٹاسک نہیں دیا ہے, اور نہ ہی میں اگر ڈیل کرنا چاہتا تو میں 2 سال پہلے کرتا, کیونکہ 3 سال چپ رہنے کی آفر مجھے آئی تھی کہ آپ چلے جائیں, 3 سال بعد جو ہے آپ پالیٹکس کر لیجیے گا. تو جب میں نے وہ نہیں کی تو میں اب کیوں کروں گا. پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے, پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے, عوام ہمارے ساتھ ہیں, ہم ہرگز کمزور نہیں. اپوزیشن اتحاد جو ہے پی ٹی آئی کے بغیر بالکل جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. اسی طرح سے جے یو آئی کا بھی جو ہے معاملہ میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں بطور پولیٹیکل اینالسٹ, اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, کہ ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے, لیکن پی ٹی آئی کے بغیر. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحفظات جے یو آئی کے تھے اس پر کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کرنی, نہ کسی کو ٹاسک دیا ہے. لوگ اپنے تئیں بات کرنا چاہ رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں ہے, یہ ہمیشہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. آپ نے بات کرنی ہے اس میں میرے کیسز, میری رہائی, یہ میرے مقدمات نہیں ہوں.